عثمان وہ نام ہے جو حضور کو پسند ہے، عثمان وہ نام ہے جو مولا علی کو پسند ہے. بھائی تبھی رکھا نا. وہاں ہمارے ٹی وی پر بھی بیٹھے ہوئے ایک آدمی کہتا ہے نہیں وہ تو ان کا اور یار تھا، کوئی اور یار تھا. یہ کہتا ہے اور یار تھا. میں نے کہا چنگا ہی کیتا ہی وہ جتنے بھی یار بنا دے سن تو عثمان ہی بنا دے، یہ اور یار تھا. اللہ اکبر. عثمان امام حسن کو بھی پسند ہے. پھر جناب دیکھو داتا صاحب کے والد صاحب کا نام عثمان ہے، علی بن عثمان الحجویری. آپ کا ابھی عرس گزرا نا، علی بن عثمان. ایک شیعہ ادھر تقریر کر رہا تھا بھاٹی گیٹ میں، وہ کہتا ہے اے داتا صاحب جو ہے نا یہ ہمارے گامے شاہ کے بھائی تھے، کیونکہ گامے شاہ کے ساتھ ہے نا امام واڑہ بنایا ہے، تو کہ کربلا نام رکھا. وہ کہتے گامے شاہ کے بھائی تھے. میں کہ داتا صاحب کا نام علی ہے، آپ کے ابا کا نام عثمان ہے، اگر یہ گامے شاہ کے بھائی ہوتے تو ان کا نام راجے شاہ ہونا تھا جی، ورنہ ان کا ابا ایسا کیسے کر دیا کہ ایک کا نام گاما رکھ دیا اور دوسرے کا نام علی رکھ دیا ہے. جڑے گامے رکھ دین اور راجے تے ماجے ہی سارے نہ رکھ دین. جب داتا صاحب کا علی نام رکھا اور باپ کا نام عثمان ہے تو ثابت ہوتا ہے یہ امام حسن مجتبی کی پاک لڑی ہے کہ آج تک یہ نسل ساری دین اسلام کی مبلغ ہے کہ داتا علی اجمیری نے 4 صدی ہجری کے اواخر میں پنجاب کی سرزمین پر قدم رکھا، اس کفرستان کو توحید کے نور سے آباد کر دیا. تبھی تو علامہ اقبال نے کہا خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ماز مہر او تابندہ گشت. میری صبحوں کا نور یہ داتا گنج بخش علی حجویری کی زیارت ہے کہ جب ہم ان کی زیارت کر لیتے ہیں اللہ تعالی ہماری صبحوں کو منور فرما دیتا ہے. یہ سادات ہے. اب یہ گامے راجے تاجے جو آگئے ہیں یہ کوئی شہیدوں والے نام ہے جی. یہ اجمی نام گاما او گامے دے برا نہیں، کیونکہ گامے دا برا راجو ہو سکتا ہے، داتا صاحب نہیں ہو سکتے. اور اگر ہوتے تو کشف المحجوب میں پھر صحابہ کی یہ شان نہ لکھتے. قبلہ اہل صفا حضرت ابو بکر صدیق کے لیے یہ لفظ لکھا ہے داتا صاحب نے. سید تو اس طرح صحابہ کو یاد کرتے. یہ کون کس کی نسل ہیں؟ ماری ہوئی عذاب جن پر نازل ہوا معذب قوم کہ جو دین کی ٹھیکیداری کی بات کرتے ہیں اور محمد رسول اللہ کے ناصر صحابہ سے بغض رکھتے ہیں. ارے سید بننا ہے تو سبق داتا صاحب سے سیکھو. کیوں کہ سید کہلواتے ہو تو سیدوں والے وصف بھی تو رکھو. حضرت لال شہباز قلندر کی کتاب اٹھا کر دیکھو، 4 یار کی وصف میں، ان کی صفت میں، ان کی مدح میں 99 اشعار لکھے ہیں. زور سے کہو سبحان اللہ. اور مکتہ میں 99 اشعار لکھے ہیں، اور مکتہ میں جا کے کہتے ہیں مروندی کی رب سے یہ دعا ہے کہ میرا حشر بھی ان 4 کے ساتھ کر. اس پر تکمیل فرمائی. تو ایک سید زادہ جو کلندر ہے اپنے وقت کا، اولیاء کا، اس کی یہ دعا ہے. 100 اشعار کا قصیدہ پیش کرتے 4 یار کی شان میں. تو آج یہاں کیا قصیدے پیش ہو رہے ہیں جی؟ قصیدے پیش ہو رہے ہیں پپی لہری کے. نہ کوئی طرز نہ کوئی بات، گانے گاتے ہیں کھڑے ہو کے. ہے جی یہ آر ڈی برمن دے پتر یہ کہاں سے آ گئے ہیں؟ فلمی دلوں پر گانے گانا، مذمت کرنا صحابہ کی. او بے ایمانو، تمہیں معلوم نہیں کہ میرے آقا کا فرمان ہے اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. فرمایا میرے امتیوں یہ زمانہ بھی آئے گا کہ کچھ لوگ میرے صحابہ کو برا کہیں گے، اور جب ایسی قوم کو دیکھو تو فوراً اپنی زبانوں سے کہا کرو او بدبختو تمہارے اس شر پر خدا کی لعنت.
دیکھو رحمت للعالمین سرکار جو 18,000 عالموں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، ان کی زبان اقدس پر اگر لعنت کا لفظ آیا ہے، اس کا مطلب ہے حضور اس بات کو بہت ناپسند کرتے ہیں۔ آپ نے تو یوں سمجھ لیا نا بھائی ٹھیک ہے لعنت کرنا کوئی آسان، ہم جیسے تو لعان بھی ہو سکتے ہیں، لعنت کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے حضور ایسے نہ تھے۔ آپ کی یہ صفت ہے کہ آپ اس طرح کے نہ تھے باقاعدہ، تو پھر کیوں کرنی پڑی؟ اس کا مطلب ہے حضور کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب کوئی مصطفیٰ پیارے کے صحابہ کو برا کہے، حضور کو بہت تکلیف ہوتی ہے، ورنہ امت کو کبھی نہ فرماتے، کیونکہ حضور لعان ہے نہیں، حضور ہے نہیں، یہ آپ کی شان نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے بڑی شدت اپنے دل پر سرکار محسوس کرتے ہیں کہ جب کوئی صحابہ کی عزت نہیں کرتا، لعنت کرتا ہے یا تبرہ کرتا ہے، حضور کو اتنا برا لگا، امتیوں کو فرمایا کیا کہ جب ایسوں کو دیکھو تو تم کیا کرو؟ ان پر لعنت، بولو زور سے، ان پر زور سے۔ ابھی معین نہیں کر رہے، جو صحابہ کو برا کہے، صحابہ کو برا کہے تو تب مسجدوں میں نہ کرنا، کہیں گلی میں لفظ تو کرنا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمارے مسلک میں یہ کوئی عبادت کا کام نہیں ہے لعنت کرنا، ان کے یہاں باقاعدہ لعنت کرنا باقاعدہ عبادت ہے۔ ہاں ان کے اصول میں یہ بات شامل ہے، چوتھا اصول ہی تبرہ کا ہے، کیونکہ تولا جو کہتے ہیں جس کو محبت کرنا، وہ پوری نہیں ہوتی جب تک تبرہ نہ ہو۔ اس اصول کے عین مقابل تبرہ بھی لکھی ہے، اور یہ ان کے ہاں عبادت ہے، باقاعدہ عبادت ہے۔ تو لعنت تبرہ جن کے ہاں عبادت ہو، ان کے مذہب کی جو کیفیت ہے اس کا آپ خود اندازہ کریں، کتنے یعنی شستہ اور کتنے شائستہ، اور پھر الٹا ہم پر جی یہ بڑی سختیاں کرتے جی۔ میں نے کہا ہمارے یہاں تبرہ کوئی عبادت نہیں ہے، ہمارے یہاں تبرہ کوئی عبادت نہیں ہے، ہمارے یہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب نے حکم دیا ہے تو پڑھتے ہیں، لیکن اسی پہ ٹیکا نہیں رہتے، قرآن بھی پڑھتے ہیں کہ اسی پہ سوئی لگ جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیوں کہ یہ بھی تو قرآن ہے۔ میں نے کہا ہونے کے باوجود ایک دفعہ پڑھا اور پھر نکلے آ گیا ہے نا۔ خدا کا ذکر اہم ہے یا شیطان پر لعنت اہم ہے؟ اہم ہے، تو ذکر کی تسبیحاں پڑھتے ہیں، شیطان پر لعنت کی تسبیحاں پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب مزاجن ہم لوگ جس پہ لعنت خدا نے بھی کروائی ہے، اس پہ کرنے میں بھی ہمارے مزاج میں یہ نہیں کہ لعنت کی تسبیحیں نکالتے رہیں، پھر بھی ذکر خدا کی تسبیح نکالتے ہیں۔ اسی سے آپ سمجھو نا کہ ہمارا سنیوں کا مزاج لعنت کا نہیں ہے، مگر آقا نے جو فرمایا، کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ جو میرے صحابہ پر لعن کرے، میں رحمت ہو کے تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ اس پر ضرور لعنت کرو۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کو سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے تو ان کے یہاں تبرہ ان کے اصول میں شامل ہے باقاعدہ، کہ بندہ مومن ہی نہیں ہوتا جب تک کہ اس پہ تبرہ نہیں کرتا، اور اس میں پھر مزعومہ اپنے عقائد دل سے نکالے ہوئے خود ہی۔ میں نے تو پہلے کہہ دیا آپ کو، آل پاک سے کسی کی لڑائی اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ وہ آل ہیں، اور اصحاب سے کسی کی لڑائی اس بنیاد پر نہیں ہوئی کہ یہ اصحاب ہیں۔ یہ بڑی باریک بات ہے، اس پہ غور کرنا۔ میں نے پہلے بھی یہ جملہ بولا ہے، لہذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اہل بیت اطہار کو، جن کی محبت لازم، بلکہ جن کی محبت جنت کی کنجی ہے، حضور فرماتے ہیں خاص طور پر من احب ہذین یعنی الحسن والحسین، جو محبت کرے گا میرے حسن و حسین سے، وہ جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ جائے گا۔ سب حضرات بھیا آواز کہو سبحان اللہ۔ جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ان کی محبت بڑی اہم ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ ان میں سے پھر خاص فرمایا یہ دونوں میرے محبوب ہیں۔ اہل بیت میں تو میری ازواج بھی ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، پھر حضرت عقیل ابن ابی طالب ہیں، حضرت عباس بن عبد المطلب ہیں، پھر جناب حضرت جعفر ابن ابی طالب ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سب اہل بیت ہیں۔ مگر مجھے سب سے زیادہ پیار اہل بیت میں
امام حسن سے ہے اور امام حسین سے ہے۔ پھر ان کی الگ الگ شان بیان فرمائی، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ یہ ان کی شان ہے خاص، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں الحمدللہ، اہل السنہ اس کو مانتے ہیں۔ ہماری ہی تو کتابوں میں ہے، ان کے یہاں تو یہ ملے گی بھی نہیں۔ ان کو بھی بیان کرنی ہو تو ہماری کتابوں سے ہی کرتے ہیں۔ ہاں راوی وہی ہیں صحابہ جن سے ہمارے محدثین نے روایت لی ہے، انہی صحابہ نے بیان کی ہے، اسی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اگر صحابہ کو ان کی شان پسند نہ ہوتی تو یہ لفظ کیوں روایت کرتے؟ روک لیتے نا، چھپا لیتے۔ جب چھپایا نہیں، ان کی شان بیان کی ہے تو ان کو یہی مقصد تھا کہ یہ روایت ہو تاکہ امت تک ہر عہد میں یہ پیغام پہنچتا رہے کہ امام حسین علی مقام کا اتنا بلند مقام ہے کہ حضور فرماتے ہیں میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ صحابہ کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچی ہے نا۔ صحابہ کو اگر کوئی چڑ ہوتی تو وہ بیان ہی نہ کرتے، چھپا لیتے، جہاں تھی وہ گھر کے پھاڑ کے پھینک دیتے، لیکن وہ ہمت کر کے اس کو بیان کرتے تھے۔ پھر آج جس ہستی کا آپ دن منا رہے ہو جی، مودت فی القربہ میں وہ شامل، ابنانا و ابناکم میں یہ شامل، اب گن رہے ہو نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس میں ویطہرکم تطہیرا میں یہ شامل۔ ان کی یہ سب فضائل وہ ہیں جو قرآن والے ہیں۔ مباہلہ کے آیت میں یہ شامل، کیونکہ اس کا مصداق رسول اللہ نے ان کو ٹھہرایا، بالکل صحیح حدیث میں ہے۔ آیت قصہ، حدیث قصہ میں، اس کو بھی اب آیت قصہ بولتے وہ، حدیث قصہ میں جس میں کہ چادر دی حضور نے، یہ شامل۔ آج جن کا عرس ہو رہا ہے، دن منایا جا رہا ہے، ان کا دن منایا کرو۔ میں آپ کو پہلے بھی کہتا ہوں منانا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ حدیث قصہ میں شامل ہیں، تطہیر کا مصداق ہے، یہ مودت فی القربہ کا مصداق ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کی محبت کو جنت کی کنجی فرمایا، بلکہ اپنے درجہ میں ساتھ لے جانے کی بشارت دی جو ان سے محبت رکھے۔ اتنا بڑا مقام ہے۔ میں اس پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے جماعت کے دوستوں کو جنہوں نے اس عنوان سے یہ محفل مبارکہ منعقد کی ہے۔ ایک خاص صفت جو حضور نے ان کی بیان فرمائی، فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے۔ ایک مقام پر دونوں شہزادوں کو فرمایا یہ دونوں سید ہیں جنتی جوانوں کے، وہاں قید ہے، وہاں قید ہے۔ قید سب ایک کنڈیشن ہے، کون سی؟ کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان کے لیے کسی خاص دور کی سیادت نہیں فرمائی۔ ابنی ھذا سیدن، مطلق فرمایا یہ میرا بیٹا ہر دور میں سردار ہے، مطلق فرمایا سید ہے۔ کون؟ امام حسن مجتبی، بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے اور ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے، لکھ لیتے ہیں منہ لٹکا کے، پھر ابنی ھذا سیدن، میری امت میرا بیٹا حسن سردار ہے۔ زور سے کہو سر۔ آگے دیکھو علم حضور کا، علم دیکھو، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین، اور کہیں ہے بین فئتین من المسلمین، یہ احادیث مبارکہ میں۔ کیونکہ یہ میرا بیٹا مسلمانوں کی بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا، صلح کرائے گا۔ اور کس طرح فرمایا؟ نبی پاک علیہ السلام نے امام حسن مجتبی کو اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا، انہوں نے کاندھے پر ہاتھ رکھا ہے، اور راوی کہتا ہے جس کی روایت کر رہے ہیں حدیث کی، وہ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کبھی ہماری طرف دیکھتے، کبھی امام حسن کی طرف دیکھتے، غور سے ان کا چہرہ دیکھتے، تو حضور تو چہرے میں سے سب کچھ پڑھ لیتے نا، اسے ماتھے پر ہی پڑھ لیتے ہیں۔ کیا اللہ نے آپ کو بصارت اور بصیرت عطا فرمائی تھی جی؟ کئی دہائیاں بعد جو واقعات ہونے والے ہیں، حضور ابھی بچے ہیں،